Hello everyone, I'm Dr. Naveedul Hassan Sayyed and the topic of today's lecture is state versus government, state versus society and state versus nation. تو آئیے سب سے پہلا پوائنٹ شروع کرتے ہیں، ریاست بمقابلہ حکومت۔ ریاست اور حکومت دو مختلف کنسیپٹس ہیں۔ بعض فلسفیوں اور حکمرانوں نے دونوں کو ایک ہی معنی دیے ہیں۔ مثلاً تھامس ہابس اور فرانسیسی حکمران لوئس فورٹین نے ریاست اور حکومت کو ایک ہی گردانا ہے۔ لوئس فورٹین نے تو اس حد تک کہہ دیا کہ ریاست اور حکومت میں کوئی فرق نہیں، جبکہ ریاست اور حکومت میں واضح طور پر فرق ہے، اور وہ فرق ہم ابھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حکومت ایک عنصر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ریاست کے 4 عناصر ہیں: آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔ حکومت ان میں سے ایک عنصر ہے، یوں حکومت ریاست کا ایک جزو ہے۔ تنقید کا پہلو اگر ذکر کریں تو ریاست ایک مقدس ادارہ ہے جس کے احترام لازم ہے۔ کسی فرد کو ریاست پر تنقید کا حق نہیں ہوتا۔ کوئی شہری اگر ریاست کی مخالفت کرتا ہے تو غدار کہلاتا ہے۔ حکومت کی خرابیوں کو آشکار کرنا اور تنقیدی رویہ اختیار کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے، یعنی حکومت پر تنقید کی جا سکتی ہے، ریاست پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ ریاست ہر جگہ ایک ہی طرز میں پائی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں آپ نظر دوڑا لیں، چاہے وہ امریکی ریاست ہو تو امریکہ کی ریاست کے 4 پلرز ہیں، اگر پاکستانی ریاست ہو پاکستانی کی ریاست کے 4 پلرز ہیں، لیکن حکومتوں کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ مثلا کسی ملک میں بادشاہت ہو سکتی ہے، امریت ہو سکتی ہے، جمہوریت ہو سکتی ہے، پارلیمانی یا صدارتی نظام حکومت ہو سکتا ہے، لیکن ریاست کے پلرز وہی 4 ہوں گے: آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔ حکومت کی مختلف اطراز کے خد و خال جداگانہ ہے، جبکہ ریاستیں دنیا بھر میں یکساں صورتحال میں قائم ہیں۔ حکومت کی رکنیت اس کے 3 شعبوں مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ سے وابستہ افراد تک محدود ہے۔ ریاست ایک وسیع ادارہ ہے اور اس کے تمام شہری ریاست کے ارکان شمار ہوتے ہیں۔ حکومت محدود اور ریاست وسیع صورت کی حامل ہے۔ ایک ریاست میں کئی حکومتیں ہو سکتی ہیں۔ پاکستان میں ایک وفاقی اور 4 صوبائی حکومتیں ہیں۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں ایک وفاقی اور 50 یونٹوں کی حکومتیں ہیں۔ یوں ایک ریاست میں کئی حکومتیں بیک وقت ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ہی ریاست میں کوئی دوسری ریاست نہیں ہو سکتی ہے۔ اسٹیٹ ان دا اسٹیٹ کا والا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ حکومت ہمیشہ ایک نہیں رہتی۔ جمہوریت میں بالخصوص حکومتی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ انتخابات میں جیتنے والی سیاسی جماعت حکومت بناتی ہے، اور اگر مقننہ کے ارکان کی اکثریت کی حمایت اسے حاصل نہ رہے تو مستعفی ہو کر نئی حکومت کے لیے جگہ خالی کر جاتی ہے۔ ریاست اس کے برعکس عموماً ایک ہی شکل میں مسلسل قائم رہتی ہے۔ ریاست میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن یہ بہت ہی کم ہوتا ہے، جیسے 1971 میں پاکستان 2 ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ ریاست کا وجود اقتدار اعلیٰ کے بغیر ممکن نہیں۔ اقتدار اعلیٰ وہ اعلیٰ اختیار ہے جو ریاست کو بیرونی دباؤ سے آزاد رکھتا ہے اور اندرونی طور پر تمام اداروں اور افراد پر حاوی ہوتا ہے۔ حکومت سے اقتدار اعلیٰ کا تعلق نہیں ہوتا۔ حکومت اقتدار اعلیٰ کے بغیر بھی بنائی جا سکتی ہے، جیسے صوبائی حکومتیں مرکز کے اقتدار اعلیٰ کے تابع ہوتی ہیں اور اس کا اپنا اقتدار اعلیٰ نہیں ہوتا۔ حقوق عطا کرنا ریاست کا کام ہوتا ہے، حکومت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ریاست حقوق دیتی بھی ہے، سلب اور معطل بھی کر سکتی ہے۔ دستور کی روح سے حقوق ریاست کی جانب سے شہریوں کو ملتے ہیں، نہ کہ حکومت کی جانب سے۔ حکومت کا قیام علاقے کے بغیر بھی ممکن ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران مغربی یورپ کے کئی ممالک کی حکومتیں لندن میں کام کرتی رہیں، حالانکہ ان کی اپنی ریاستوں کے علاقوں پر جرمنی کا قبضہ ہو چکا تھا۔ جلا وطن حکومت کا تصور موجود ہے جو علاقے کے بغیر بھی نظر آتی ہے۔ ریاست کو علاقے کے بغیر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ Our next point is state versus society۔ ریاست اور معاشرہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تصورات ہیں۔ دونوں کی ابتدا، ارتقاء اور خصوصیات جدا ہیں۔ قدیم یونانی مفکرین کے نزدیک ایک ریاست اور معاشرہ میں کوئی فرق نہ تھا۔ وہی افراد جو معاشرے کی رکنیت رکھتے تھے ریاست کے بھی باشندے تھے۔ قدیم دور میں شہری ریاستیں تھیں، ہر ریاست ایک آبادی پر مشتمل تھی اور آبادی ایک مکمل معاشرہ بھی سمجھی جاتی تھی۔ بعد ازاں ریاست کی حدود میں وسعت پیدا ہوتی گئی تو ریاست معاشرے سے مختلف ادارہ بن گئی۔ آج دونوں واضح طور پر الگ الگ پہچان رکھتے ہیں۔ ریاست کا وجود حکومت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ حکومت ریاست کے 4 عناصر میں سے ایک ہے۔ معاشرہ میں حکومت کی کوئی گنجائش نہیں۔
یہ اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے حکومت کا محتاج نہیں۔ حکومت ختم ہو جائے تو ریاست قائم نہیں رہتی۔ حکومت ریاست کی حدود کے اندر انتظام و انصرام کی ذمہ داری ہوتی ہے، نیز ریاست کی حدود کو غیر ملکی حملوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ حکومت کی طرح علاقہ بھی ریاست کے وجود کے لیے لازم ہے۔ اگر علاقہ نہ ہو تو ریاست وجود نہیں پا سکتی۔ معاشرہ کے لیے مخصوص علاقہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ معاشرہ کی سرحدیں کوئی نہیں ہوتی، یہ اپنا اثر پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ نقشے پر ہم لکیر نہیں کھینچ سکتے کہ کوئی معاشرہ اس جگہ سے شروع ہو کر اس جگہ تک پھیلا ہوا ہے۔ معاشرہ کو اقتدار اعلیٰ حاصل نہیں ہوتا، یہ اقتدار اعلیٰ کے بغیر اپنا وجود قائم رکھتا ہے۔ اس کے برعکس ریاست کا قیام اقتدار اعلیٰ کا متقاضی ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ریاست کے وجود کے لیے اقتدار اعلیٰ کا موجود ہونا۔ ریاست کی رکنیت لازمی ہے۔ ایک وقت میں ایک ریاست کی رکنیت رکھنا فرد کے لیے بنیادی شرط ہے۔ معاشرہ کے حوالے سے ایسی شرط ضروری نہیں۔ کوئی فرد کسی بھی معاشرہ سے وابستہ نہ ہونا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ جب چاہے کسی معاشرے کا رکن بن سکتا ہے اور جب چاہے رکنیت ترک کر سکتا ہے۔ یہ خالص رضاکارانہ تنظیم ہے، یعنی معاشرہ خالصتاً ایک رضاکارانہ آرگنائزیشن ہے، جبکہ ریاست رکنیت کے بغیر آپ ریاست میں موجود نہیں رہ سکتے۔ معاشرہ کا نظام رسوم و رواج کے بلبوتے پر چلتا ہے۔ معاشرے میں پائی جانے والی مشترکہ عادات کو رسوم و رواج کہا جاتا ہے۔ ان پر عمل نہ کرنے والے افراد کے خلاف پولیس کارروائی نہیں کرتی۔ دوسری جانب ریاست کی قوت کا دار و مدار قانون پر ہے، جو بڑے غور و خوض کے بعد عموماً تحریری شکل میں تیار کیا جاتا ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو پولیس گھیرتی ہے اور سزا دلواتی ہے۔ ریاست کی جیلیں اور عدالتیں اسی مقصد کے لیے موجود ہیں۔ ریاست ایسے افراد کو سزا دیتی ہے جو قانون شکنی کرتا ہے، اسے جیل میں ڈالتی ہے، جبکہ معاشرہ کا سزا دینے کا تصور بالکل جدا ہے۔ معاشرے کے رسوم و رواج کو نظر انداز کرنے والے انسانوں کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، ان سے روابط منقطع کر لیے جاتے ہیں اور مجبور کیا جاتا ہے کہ رسوم و رواج کی پابندی کریں۔ معاشرہ بہت مضبوط تنظیم ہے، لیکن ریاست کو پھر بھی اس سے برتر حیثیت حاصل ہے۔ معاشرے کے تمام ادارے ریاست کے تابع ہوتے ہیں۔ ایسے رسوم و رواج پر عمل کرنا معاشرے کے لیے دشوار ہو جاتا ہے جو ریاستی قوانین سے متصادم ہوں۔ معاشرہ مختلف اداروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ریاست اگرچہ برتر ہوتی ہے، مگر وہ ایسے قوانین تشکیل دینے سے گریز کرتی ہے جو معاشرتی قدروں کے منافی ہوں۔ ریاست کے لیے ایسے قوانین پر عمل کرانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے معاشرے ہیں جو بیک وقت کئی ریاستوں میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے مسلم معاشرہ۔ دنیا کے 50 سے زیادہ ممالک میں اسلامی معاشرہ قائم ہے۔ اسی طرح ایک ریاست میں کئی معاشرے وجود رکھ سکتے ہیں، جیسے دیہی اور شہری معاشرہ۔ ریاست سیاسی مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن معاشرہ کثیر المقاصد ہے۔ یہ ثقافتی، مذہبی، تفریحی اور اخلاقی مقاصد کی تکمیل کے لیے کام کرتا ہے۔ فرائض اور ذمہ داریوں کے حوالے سے معاشرہ کو کہیں زیادہ وسعت حاصل ہے۔ معاشرہ اس وقت سے قائم ہے جب حضرت انسان نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ انسان اور معاشرہ کی عمر برابر ہے، اس لیے ہم دیکھیں تو معاشرہ بہت ہی قدیم ہے۔ اس کے مقابلے پر ریاست کا قیام چند ہزار سال پہلے ممکن ہوا۔ ریاست تو در حقیقت معاشرے کی پیداوار ہے اور معاشرے کی ضروریات کے لیے بنائی گئی ہے۔ ریاست کی تنظیم ٹھوس ہے، اس کے شعبے مستقل اور آپس میں مربوط ہیں۔ معاشرہ تو رضاکارانہ انداز کا مالک ہے، اس کے ادارے زیادہ ٹھوس نہیں ہیں۔ یہ کئی اداروں کا مجموعہ ہے اور ان میں بعض زیادہ منظم شکل کے حامل نہیں۔ Our next point is state versus nation۔ ایک ریاست میں ایک سے زیادہ قومیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ریاست میں عموماً ایک ہی قوم بستی ہے، جیسے پاکستان میں پاکستانی قوم، برطانیہ میں انگریز اور فرانس میں فرانسیسی قوم۔ کبھی کبھی کسی ریاست میں قومیتیں قوم بن جاتی ہیں، جیسے بھارت میں کشمیری قوم ایک الگ قوم ہے جو آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ریاست کی تکمیل اقتدار اعلیٰ کے بغیر ممکن نہیں، یہ ریاست کا لازمی عنصر ہے۔ قوم کو اقتدار اعلیٰ حاصل نہ ہو پھر بھی قوم کہلاتی ہے۔ دنیا میں کئی اقوام نے آزادی کی جدوجہد کی اور بالآخر اپنی ریاست پا لی۔ بعض قومیں اب بھی کوشش میں مصروف ہیں۔ فلسطینی اور کشمیری ایسی ہی اقوام ہیں جنہیں اقتدار اعلیٰ ابھی حاصل نہیں ہوا۔ اقتدار اعلیٰ کی طرح حکومت بھی ریاست کا لازمی عنصر ہے۔ ریاست میں حکومت نہ ہو تو یہ نامکمل سمجھی جاتی ہے۔
قوم کے لیے حکومت قائم کرنا لازمی نہیں۔ غیر ملکی قابض افواج کی موجودگی میں اپنے ہی علاقے میں کوئی قوم اقتدار اعلیٰ اور حکومت دونوں سے محروم کر دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قوم رہتی ہے۔ ریاست ایک مخصوص علاقے میں عوام کے منظم طور پر رہنے کا نام ہے۔ قانون ریاست کے اندر نظم و نسق قائم کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ ریاست کا تصور قانون کی موجودگی میں مکمل ہوتا ہے۔ قوم کے لیے ایک قانونی ڈھانچہ ترتیب دینا ضروری نہیں ہے۔ ریاست 4 عناصر کا مجموعہ ہے، یعنی آبادی، علاقہ، حکومت، اقتدار اعلیٰ۔ قوم کے لیے آبادی تو ضروری ہے، لیکن یہ علاقے، حکومت اور اقتدار اعلیٰ کے بغیر بھی مکمل سمجھی جاتی ہے۔ البتہ یہ ان تینوں عناصر کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ جب ایسا ہو جائے تو قوم ایک ریاست کی مالک بن جاتی ہے۔ If you people have any question, you can ask in the comment box, and our next topic will be the Islamic concept of state. Thank you so much.